نہیں کہا جا رہا ہے تو سمجھو یہ آپ کے لیے تازہ شعر ہے. یہ دیکھیے یہ بھی ایک کیفیت ہے، خواب کی ہو یا حقیقت. شاید تو زیادہ خوابوں کی دنیا میں مگن رہتے ہیں لیکن ہوتی کچھ حقیقت ہی ہے. تو دیکھیے اس پینٹنگ کی ہے، خواب کو ایک منظر نامہ، ایک محبوب جب خواب میں ایک تصور میں جب آتا ہے تو شاعر کی فیلنگ ہے. آغاز کیا ہے مطلع سے، بڑا نازک سی ٹچ ہے. کہ چاند تارے بھی دیکھے گئے، چاند تارے بھی دیکھے گئے، اپنی پلکیں بچھاتے ہوئے. چاند تارے بھی دیکھے گئے، چاند تارے بھی دیکھے گئے، چاند تارے بھی دیکھے گئے، اپنی پلکیں بچھاتے ہوئے. وہ سراپا غزل جب چلی خواب میں گنگناتے ہوئے، وہ سراپا غزل جب چلی، وہ سراپا غزل جب چلی. اور یہ دوسرا مطلب دیکھیے، ایک زندگی کی کیفیت ہے، انسان تھکتا ہے، ہارتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے. پرندے بھی ہوئی ہیں، ہم بھی اسی سفر میں ہیں. شعر کہا ہے میں نے، ملاحظہ فرمائیے کہ چاند تارے بھی دیکھے گئے کہ ان کی پرواز ہوگی ابھی، آسمانوں میں گاتے ہوئے. ان کی پرواز ہوگی ابھی، ان کی پرواز ہوگی ابھی، آسمانوں میں گاتے ہوئے. میں نے دیکھے ہیں ایک جھیل میں کچھ پرندے نہاتے ہوئے، میں نے دیکھے ہیں ایک جھیل میں. ان کی پرواز ہوگی ابھی، آسمانوں میں گاتے ہوئے. میں نے دیکھے ہیں ایک جھیل میں کچھ پرندے نہاتے ہوئے، میں نے دیکھے ہیں ایک جھیل میں. اور یہ ہمارے یہاں پاکستان میں حکیم سعید آپ جانتے ہیں نام، ان کی شہادت ہوئی، قتل ہوا. تعلیم کا ایک گہوارہ تھا. بہرحال ایک شعر کہے بغیر نہیں رہا گیا، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بے امارات کے شہر میں، بے امارات کے شہر میں روشنی کا فرشتہ تھا وہ. بے امارات کے شہر میں روشنی کا فرشتہ تھا وہ. تم نے سوچا نہیں دوستو اس دیے کو بجھاتے ہوئے، تم نے سوچا نہیں دوستو. بڑا کرنا کہ بے امارات کے شہر میں روشنی کا فرشتہ تھا وہ. تم نے سوچا نہیں دوستو اس دیے کو بجھاتے ہوئے تم نے. اور یہ آخری شعر دونوں ملکوں کے لیے.
کہ اس زمین کو نہ تقسیم کر، یہ امانت ہے تعظیم کر. یہ شعر جائے گا آپ کے ساتھ. اس زمین کو نہ تقسیم کر، یہ امانت ہے تعظیم کر، ورنہ صدیاں گزر جائیں گی پھر سے بستی بساتے ہوئے. ورنہ اور پڑھ دو. چلیے دو تین شعر کی کچھ غزل کے. ورنہ صدیاں گزر جائیں گے. سنیے آپ کچھ دو تین شعر اور. یہ بھی ایک کچھ مختلف کلر ہے میری شاعری کا، رنگ جو آپ سن رہے ہیں، اور آپ بھی اب اس کے قریب آتے جا رہے ہیں. جو لفظیات میں استعمال کر رہا ہوں، بھائی سرفراز یہ مطلب سنیے آپ خاص طور سے. کہ پھر ہوا تیز چلنے لگی، پھر ہوا تیز چلنے لگی، اور پھر کنول مسکرانے لگے. یہی بات دوسرے مصرے میں ہے، لیکن دیکھیے کیا کس انداز سے اور شعر کیا بنایا اپنے آپ جا کے. پھر ہوا تیز چلنے لگی، پھر ہوا تیز چلنے لگی، پھر کنول مسکرانے لگے، اور پھر پرندوں نے انگڑائی لی، اور پھر شجر گنگنانے لگے. پھر پرندوں نے انگڑا. آپ دوسری دفعہ سنیے پھر آپ کو شاید آئے اب اس میں. پھر ہوا تیز چلنے لگی، پھر شجر، پھر کنول مسکرانے لگے، پھر پرندوں نے انگڑائی لی، پھر شجر گنگنانے لگے، پھر پرندوں نے انگڑائی لی. اور یہ نیا معاشرہ ہے کہ لوگ اور دوست دشمن رخصت ہو جاتے ہیں، والدہ، والدہ، والد، دوست، محبوبہ ہو، اور ہم اس غم کو کتنی جلدی بھول جاتے ہیں اور روز کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ بات اتنی سی ہے، لیکن شاعر نے شعر میں کس طرح کہی ہے، یہ اس سے آپ سے داد لوں گا اس کی. پھر شجر گنگنانے لگے کہ چند ہی روز میں مٹ گئے، چند ہی روز میں مٹ گئے، اس کے غم کے سبھی سلسلے. چند ہی روز میں مٹ گئے، اس کے غم کے سبھی سلسلے. محفلیں بھی سنورنے لگیں، لوگ بھی آنے جانے لگے، محفلیں بھی سنورنے لگیں، لوگ بھی آنے جانے لگے. کہ چند ہی